رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 16 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بقیہ قرآن کے حصے کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج سورہ مریم کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت آپ نے سماعت کیا ہے۔ قرآن عظیم میں یہ ایک ہی سورت ہے جو ایک عظیم عورت کے نام پر آئی ہے، وہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سورہ آل عمران کی تفسیر کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا حضرت سیدہ بی بی مریم کی ولادت کا مسئلہ، اور آج پورا انہی کے نام کی ایک سورہ ہے، یہ 16ویں پارے میں، اور اس کے بعد دوسری سورہ طٰہٰ۔ یہ دونوں سورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ خاص طور پر سورہ مریم کی تلاوت کے لیے ہمارے بعض بزرگوں نے عورتوں کو تاکیداً کہا ہے، اچھے رشتے کے لیے، صالح رشتے کے لیے جوان لڑکیاں سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں، اللہ اس کی برکت سے نیک رشتے عطا کرے گا۔ اور خاص طور پر حاملہ عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے آسانی وضع کے لیے، ولادت کی آسانی کے لیے سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں۔ حضرت بی بی مریم نہایت ہی پاکیزہ خواتین میں ہیں، بلکہ دنیا کی سب سے پاک باز عورتوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی۔ جب آپ جوانی کو پہنچیں تو جوانی کو جب آپ آئیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یوں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بی بی مریم نے پکار کر کہا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، کسی انسان نے مجھے، یعنی بلوغیت کے بعد کسی اجنبی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی برے عادتوں والی عورت ہوں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں، اور تیرا رب یہی چاہتا ہے کہ بغیر کسی انسان کے چھوئے تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ مریم، یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، جو رب تعالیٰ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہو، وہ صرف بغیر باپ کے ایک عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو انہوں نے ایک پھونک ماری جبرائیل امین نے، فنفخت من روحی، نہیں، یہاں پر آیت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا، اور ان پر ایک پھونک ماری اور حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے، ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کہا جاتا ہے کیوں؟ اللہ کی روح نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، حکم سے، صرف پھونک سے آپ پیدا ہوئے، صرف ایک پھونک سے۔ بی بی مریم جب حاملہ ہو گئیں،
اب وہ گھبرانے لگیں. یہ تو پتہ ہے جی حضرت بی بی مریم کو معلوم ہے, ان کے رب کو معلوم ہے, لیکن دنیا کیا کہے گی؟ کیا لوگ ایسے ہی مان لیں گے؟ لیکن سارے لوگ حضرت بی بی مریم کی طہارت کو تو مانتے تھے, ان کی پاکیزگی کا سب لوگ اقرار کرتے تھے, لیکن جب آپ حاملہ ہو گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا آپ کو کہ آپ آبادی سے یہ نکل جائیں, یہاں سے دور نکل جائیں. اور کھجوروں کا ایک باغیچہ ہے, اس میں وہ چلی گئیں جب ولادت کا وقت قریب آیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا. اب وہاں جب وہ پہنچیں تو درد کی شدت تھی آپ کو بھی, اور حضرت بی بی مریم نے درد زہ میں جو الفاظ کہے وہ بھی قرآن میں آیا. فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا. وہ پکارنے لگیں اور یہ کہتی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. یہ درد جو ہوتا ہے نا بچے کی ولادت سے پہلے, یہ بہت شدید ہوتا ہے, اور عورتوں کو اسی کا اجر بھی دیا جاتا ہے. اگر بچے کی ولادت کے دوران کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا مقام دیا جاتا ہے. وہ شہادت ہے, اس کی شہادت کا مقام ہے. درد زہ کو, یہ جو ولادت کا درد ہوتا ہے عورتوں کو, بعض حکماء نے کہا ہے, کچھ حکیموں نے, کہ روح نکلنے کے وقت 40 ایسی بڑی ہڈیاں ہیں جس سے روح نکل جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے. 40 ہڈیوں سے جب روح نکل جائے تو موت آتی ہے. بچے کی ولادت کے وقت عورت کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے. اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ موت کے منہ میں قریب جا کر واپس آتی ہے. ایک بچے کو جنم دینا دنیا میں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان عورتوں کو صبر دیتا ہے, اور وہ درد اور وہ تکلیف کو برداشت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں طاقت عطا کرتا ہے, ورنہ اس درد کو سہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. بہرحال حضرت بی بی مریم نے اس درد کی شدت میں جو پکارا وہ قرآن میں آیا ہے, قرآن میں آیا. اسی لیے تو حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ سوال ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میں یا رسول اللہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرا چکا ہوں, خانہ کعبہ کے ساتھ طواف اور گرم